ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، ہاں گویا کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان صحابہ کے لیے بھی، اور قرآن کا فرمان قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ تو بارگاہ رسالت میں اگر کوئی نذرانہ بندہ پیش کرنا چاہے یا یہ چاہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، تو قرآن نے یہ دروازہ قیامت تک کے لیے کھولا کہ قل لا اسألکم علیہ اجر، میں اجر اور بدلہ تو نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے گھر والوں سے محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اہل خانہ ہیں، اہل بیت ہیں، جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کا اظہار وہ چاہے جس شکل میں ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھا۔ اب حضور کے قرابت داروں کی، حضور کے رشتہ دار، اہل خانہ، اہل بیت، ان کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو شریعت مطہرہ میں، آیت کریمہ نے یا حضور کی حدیثوں نے کہیں اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں کیا کہ تم ایسے ہی کرو گے تو میرے قرابت دار سے محبت، بلکہ اس کو عام رکھا کہ جس طور پر بھی ان سے عقیدت کا اظہار ہو، ان سے محبت کا اظہار ہو، آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو، وہ ساری کے ساری چیز الا المودۃ فی القربى کے اندر داخل فرمائی۔ تو حضور کے قرابت دار، وہ چاہے امہات المومنین ہوں، عائشہ صدیقہ ہو، خدیجہ کبریٰ ہو، یا دیگر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یا حضور کے اہل بیت ہوں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، یا حضور کے رشتہ دار ہوں جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، کہ دونوں مقدس صحابیوں کی صاحبزادیاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک۔ آج کے اس مختصر سے جمعے کے خطبے میں ہمیں روشنی ڈالنی ہے خاص کر کے اہل بیت پر، کیونکہ ان سے محبت، ان سے محبتوں کا اظہار یہ رسول اللہ نے پسند فرمایا، اس کا قرآن نے حکم دی۔ اہل بیت میں بالخصوص جو ترتیب ہمیں ملتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے شہزادے امام حسن، امام حسین، پھر میدان کربلا میں رہ جانے والے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ مقدس مہینہ رجب المرجب شریف کا، جس میں عام طور پر مسلمان اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے نام پر ایک خاص طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، جسے عام زبان میں لوگ کنڈوں کی فاتحہ سے تعبیر کرتے ہیں یا امام جعفر صادق کی نیاز سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق کون ہیں؟ یہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں میں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اوروں کی نسل باپ سے چلتی ہے اور میرا سلسلہ فاطمہ سے چلے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے شہزادے، اور امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر، اور امام باقر کے شہزادے امام جعفر صادق رضی۔ تو یہ اس مقدس مہینے میں رجب المرجب شریف میں انہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا مہینہ ہے۔ وہ اہل بیت سے ہیں، سادات سے ہیں، سید ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، اور اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کر کے، یا آپس میں جیسا کہ قرآن نے بھی حکم دیا صل الارحام، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اس طور پر جو ایک ایصال ثواب کی محفلیں کی جاتی ہیں، جس میں کچھ میٹھا پکا کر، اور خصوصی طور پر جیسے کھیر ہے یا پوریاں ہیں یا گجیے ہیں یا کہیں پر اور چیزیں ہیں، پھر اپنے دینی بھائیوں کو بلانا، ان کا محبت سے آنا، اور پھر اس اہتمام میں جو مٹی کے برتن استعمال ہو جاتے ہیں، جسی کنڈا کہا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کا نام ہی کنڈے کی نیاز مشہور ہو گیا۔ مٹی کے برتن کے بارے میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں، فرشتے ان کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بے شمار نیکیاں اور اچھی چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں، ان کی بارگاہ میں
جو آیتیں پڑھ کر اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یا لوگوں کو کھلا کر جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اسی پورے منظر کو اکٹھا کر کے اس کا نام دیا جاتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز، یا پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ کنڈے کی نیاز۔ اور الحمدللہ پورے ہندوستان بھر میں مسلمان اہل بیت کی محبت میں، رسول اللہ کے شہزادوں کی محبت میں اس کا اہتمام کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور قیامت تک اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کی نیاز سے عنقریب ہندوستان کے دیار میں 22 تاریخ مشہور ہے، اور اتوار کے دن انشاءاللہ وہ آنے والی ہے۔ یہ امام جعفر صادق کون ہے، اس کی تفصیل کے لیے تو کافی وقت درکار ہے، مگر ایک مختصر سا ان کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں تاکہ اہل بیت کا ان کی محبت میں ذکر بھی ہو جائے، اور انہی کی بارگاہ میں ہم بھی حضور کی غلامی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ کا نام نامی اس میں مبارک جعفر، اور آپ کی کنیت عبداللہ، اور آپ کا لقب، بہت سارے القاب امام جعفر صادق کے ہیں، مگر آپ کے لقبوں میں جو بہت مشہور لقب ہے وہ صادق کا لقب۔ تو جعفر آپ کا نام ہے، اور صادق آپ کا لقب ہے، اور آپ ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام ہیں، تو یہ تینوں مل کر مکمل ہوتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی۔ آیا آپ کو سمجھ میں؟ تو نام آپ کا جعفر، امام آپ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، اور صادق آپ کا لقب ہے، اور یہ سارا کے سارا ہی اتنا مشہور ہوا کہ امام جعفر صادق نام سے دنیا آج آپ کو جانتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون ہیں، حضور کی آل پاک ہے، نسل پاک ہے، یہی نسبت بہت بڑی چیز ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت اور طریقت دونوں کے علموں سے نوازا۔ علمی اعتبار سے بھی آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند کہ آج پوری دنیا میں 4 اماموں کے ماننے والے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، امام اعظم کے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، جو 4 ائمہ دین کہلاتے ہیں، ان 4 میں جو سب سے اونچی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی نسبت سے ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی استاذ ہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور ان کی صحبت کے بارے میں یوں عرض کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ابو حنیفہ امام اعظم جو 2-2.5 سال عرصہ رہا، اگر یہ 2-2.5 سال مجھے نہ ملتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی اتنا بڑا ہے کہ سارے فقہا آپ کی عیال کہلاتے، اور آپ ہی کے مسائل آج پورے دیار مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے۔ ایسی حضرت محدث سفیان بن عیینہ ہوئے، یا حضرت سفیان ثوری ہوئے، یہ سب کے سب حضرات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں شمار ہوئے۔ علمی اعتبار سے بھی آپ کا پایا اتنا بلند و بالا۔ پھر شریعت کی راہیں، طریقت کی راہیں، دنیا کو ترک کرنا، اس میں بھی آپ بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک لباس فاخرہ پہنے ہوئے، قیمتی لباس پہنے ہوئے، لوگوں کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے آل رسول کو تو ترک دنیا چاہیے، اور آپ نے لباس فاخرہ پہنا ہوا ہے، قیمتی لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والے جانتے ہیں کہ وہ کہاں کیوں کیا چیز استعمال کرتے ہیں۔ شریعت مطالعہ میں دونوں لباس ہیں کہ آپ اچھا لباس بھی پہنو تاکہ ایسے مواقع پر آپ کو ہلکا نہ جانا جائے، اور یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے عاجزی انکساری بھی کرو۔ امام جعفر صادق سے جب برجستہ کسی شخص نے یہ کہا آپ کے اچھے لباس کو دیکھ کر، آپ نے اس کو پکڑا، قریب کیا اور اپنی آستین کے اندر سے کہا کہ اس کو جھانک۔ اللہ اکبر، جب اس نے آستین کے اندر دیکھا تو اندر کا لباس، چونکہ پہلے آستینیں اس سے بھی کافی بڑی ہوا کرتی تھی، آپ تاریخ میں دیکھیں گے پرانے لباسوں میں پیر کے پاجامے بھی کافی چوڑے اور آستینیں بھی بڑی ہوتی تھی، حتیٰ کہ کتابیں اس کے اندر آ جایا کرتی۔ تو آپ نے اندر سے دکھایا اور فرمایا، دیکھ کیا نظر آ رہا؟ اس نے کہا، اللہ اکبر حضور، ٹاٹ کا لباس، پیمن کا لباس اندر نظر آ رہا ہے۔ فرمایا، سن، یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ خالق کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حمام میں نہا رہے تھے،
کہ آپ نے اندر ہی سے خادم کو آواز لگائی اور فرمایا کہ یہ جو میرا لباس ہے یہ لباس غریب کو صدقہ کر دو. اللہ اکبر. خادم نے صدقہ کیا اور بعد میں آ کر جب آپ نہا کر فارغ ہوئے عرض کیا حضور لباس ہی صدقہ کرنا تھا تو اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ نے حمام خانے میں سے آواز لگا کر مجھے بلایا اور لباس وہیں کے وہیں دے دیا. آپ نہا کر باہر آتے خادم تو ہر وقت حاضر ہی تھا, آپ جب بول دیتے مجھے کہ یہ لباس جو ہے کہ غریب کو دینا ہے. قربان جائیں اللہ والوں پر. کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنا یہ قیمتی لباس میں کسی غریب کو صدقہ کر دوں. اب میں نہاتا مکمل اور باہر نکلتا تو اس کی کیا گویا کہ گارنٹی تھی, یہ کیا یقینی تھا کہ میرا دل اسی بات پر برقرار رہتا. تم نہیں جانتے کہ دل کو قلب کہا جاتا اور قلب ہوتے ہی پلٹنے والی چیز. تو میں نے اتنا انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ نہانے کے بعد کوئی اور فکر آئے. جیسے ہی دل میں دینی جذبہ آیا میں نے اسی وقت تمہیں بلایا اور یہ خرچ کروایا. جن کا تقوی کا عالم, جن کی پرہیزگاری کا عالم, انہی مقدس ذات کی ایصال ثواب کے لیے جو فاتحہ کی جاتی ہے اسی کا نام کنڈے کی فاتحہ. اب اس میں پورے ہندوستان بھر میں اکثر کر کے 22 تاریخ کافی مشہور ہے, مگر آج ایسی عظیم ہستی کو بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں, اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. ایک عظیم منظر ہوتا تھا پہلے, ہم نے بھی اپنے بچپنوں میں دیکھا اور ہمارے بڑوں نے بھی بتایا کہ محبت سے لوگ نہاتے دھوتے, کوئی فلمیں دیکھنے نہیں جاتے تھے, گانے اور یہ نہیں چلتے, وہ نہا دھو کر نماز پڑھ رہے ہیں فجر سے, لوگ مل رہے ہیں محبت میں ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں, کھانے کی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں, ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں شریعت کی پسندیدہ ہیں. پھر وہ بلا رہا ہے, عزت سے اپنے گھر بلا رہا ہے, انہی مٹی کے برتنوں میں کھانے کی اجازت دے رہا ہے, وہ کھا رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, اور یہ جتنی بھی چیزیں مذہبی ہو رہی ہیں اس سب کا ثواب رسول اللہ کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ کیا جاتا ہے. مگر نہ معلوم نہ عاقبت اندیش لوگ, ان کو اس سے بھی کیا دشمنی ہوگی اللہ تیری پناہ, کہ اس میں بھی تاریخوں کی بات لے آئے, تو کہیں یہ لے آئے تو کہیں وہ لے آئے. جب سیدھا سا مسئلہ ہے, تمام عوام جانتی ہے, یہ کوئی فرض واجب نہیں, یہ ایصال ثواب ہے. فاتحہ یوں ایصال ثواب کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے, کیسے بھی کیا جا سکتا ہے. جب ہم اپنے نظریے میں اس چیز کو رکھتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے, اس میں قرآن کی تلاوت ہو وہی جائز کھانا. یار ہم اپنے شادیوں کے کھانے میں کیا گوشت نہیں رکھتے, کیا اس میں گلاب جامن ماوا باٹی نہیں رکھتے, کیا اس کو ہم نہیں استعمال کرتے کھاتے, یا ہمارے گھروں میں کسی اور موقع پر کھیر نہیں بنتی, یا لوگ سفر میں پوریاں اور شادیوں میں پوریاں اور نکتیاں نہیں استعمال کرتے, سب تو جائز چیز ہے. اس موقع پر محبت سے اگر ان کے ایصال ثواب کے لیے بنا لیا اور کھلا دے تو کیا اس میں حرام ناجائز ہو گئے. مگر حد تو اب یہ ہونے لگی کہ پہلے تو جو کہا جاتا تھا اب عوام کو ایک اور اس عظیم رسول اللہ کے شہزادے کی تاریخوں میں اختلاف میں پھنسایا جاتا ہے. بھائی 15 تاریخ ہے ان کے انتقال کی, ان کے وصال کی تو 15 تاریخ, اور آپ تو 22 کو کرتے ہیں. اور پھر اس پہ نمک مرچ کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ 22 کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تھا, اور اس دن شیعوں نے خوشی میں کھیر پوریاں بنائی تھی. تو آج تک دیکھو مسلمانوں میں بھی رسم جاری ہے. تف ایسی جو ہے کہ ذہنیت پر کون مسلمان ایسا ہوگا جو معاذ اللہ رسول اللہ کی دشمنی کا تصور کر سکے, اور جو ایسا تصور رکھے وہ کہاں کامل الایمان ہو سکتا. تو امیر معاویہ کا تو کسی کو گمان بھی نہیں گزرتا, جس سے پوچھو گے وہ یہی کہے گا کہ امام جعفر صادق کی فاتحہ کنڈے کی فاتحہ اپنے عام عوامی زبان میں. اب شیعوں نے کہاں کیا, کیا کیا, کیوں کیا, اس سے مسلمانوں کو سنیوں کو کیا لینا دینا. وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں, تو کیا اگر وہ کسی چیز کو کر لے تو اس سے اگر دوسرا کرنے والا انہی کا شمار اور شریک ٹھہرا جائے گا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اگر آج بہت سارے مذہب والے صبح اٹھ کر پوئے کھاتے ہیں اور جلیبی بھی کھاتے ہیں, تو کیا آپ مسلمان اس لیے چھوڑ دیں کہ بھئی غیر قوم اور لوگ بھی صبح پوئے جلیبی کھاتے ہیں لہٰذا آپ کو کھانا جائز نہیں کیونکہ غیر لوگ کھا رہے ہیں؟ کون سی بات ہے یہ, کیا ذہنیت اور اس کا شریعت سے کیا لینا دینا. تو پہلی چیز تو یہ کہ ایصال ثواب ہر روز کیا جا سکتا ہے, 15 کو بھی کریں, 14 کو بھی کریں, 13 کو بھی کریں, کوئی اس میں قید نہیں. تو یہ خاص کھینچ کر لوگوں کو 15 کی طرف لانا یہ خود ایک بددیانتی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک جو اجتماعیت ہے لوگوں کے درمیان محبت ہے اس کو توڑا جا رہا ہے. دوسرا امیر معاویہ تو الحمدللہ
ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں. ہمارے آقا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے آقا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب آپ کے زمانے میں امیر معاویہ زندہ ہیں، جو جنگیں ہوئی اللہ نے اس کو معاف کیا، اور حضرت علی کی جو ہے کہ شہادت کے بعد امام حسن امام حسین یہ دونوں رسول اللہ کے شہزادے ہمارے آقا موجود ہیں. امیر معاویہ کی خلافت ہے. ان حضرات نے انہیں تسلیم کیا. جو وظائف امیر معاویہ کے یہاں سے آتے تھے ان کو قبول کیا. تو خود ان حضرات کے عمل نے بتایا کہ الحمدللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت ہی کی منزل پر فائز ہیں اور ان پر کسی بھی طرح سے تان نہیں کیا جائے. بے شک. تو امیر معاویہ کا تو کوئی بھی مسلمان غلط تصور لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے آقا امام حسن حسین نے قبول کی. اور اگر کوئی غلط جو ہے کہ نظریے والا کسی غلط طریقے سے کسی چیز کو کرتا ہے تو اس کا وہ جانے، اس سے صحیح لینے دینے والوں کا یا صحیح کرنے والوں کا کیا لینا دینا. بس ایک آخری بات اور اس حوالے سے ذکر کر دوں، یہ کہنا ہے کہ بھئی اس میں تشبہ ہو جا رہا ہے، مشابہت ہو جا رہی ہے، یہ ہو جا رہا ہے، وہ ہو جا رہا ہے، اور تاریخوں میں الجھانا. تو پہلی بات، ہندوستان میں جب 22 تاریخ مشہور ہوگی تو ہم 22 کو کریں، شرعاً کوئی قباحت نہیں. دوسری بات کہ جیسے غوث اعظم کی 11ویں ہم ہندوستان بھر میں 11 تاریخ کو کرتے ہیں، مگر عرب میں قدیم سے 9 تاریخ کو 11ویں شریف ہوتی ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں 9 کو ہو رہی تو ہم بھی 9 کو کریں؟ یہ کون پابندی لگانے والا ہے؟ جس شہر میں جس جگہ پر جو شہرت ہو جائے اور ویسا کرنا جائز ہو تو بالکل کیا جائے اس کو. تیسری چیز کہ شیعوں نے کر لیا یا غلط لوگوں نے کر لیا تو ہم کیسے کریں؟ اس پر میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو دل دماغ میں بسا لے، یہ ہزاروں موقعوں پر کام دیتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، حضور نے دیکھا کہ یہودی، جبکہ یہودی اور عیسائی دونوں کے بارے میں اسلام سے خارج ہونا ہے قرآن میں موجود، یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھے. اللہ کے محبوب نے صحابہ سے معلوم کروایا کیوں روزہ رکھا ان لوگوں نے، ان کی قوم آج روزے دار کیوں ہے؟ کون سی قوم؟ یہودی قوم. اللہ کے محبوب نے جب معلوم کروایا تو پتہ لگا کہ یہودیوں نے جواب دیا، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی، تو یہ موسیٰ کی کامیابی کا دن تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. اب روزہ تو یہودی رکھ رہے تھے، اس وقت تک مسلمانوں میں عام رواج نہیں تھا عاشورہ کے دن 10ویں محرم کے روزے کا، اور یہودی رکھ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ رکھ رہے ہیں، غیر قوم رکھ رہی، خاص کر کے یہودی رکھ رہے ہیں. مگر اللہ اکبر، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھنا اچھا عمل. اور موسیٰ کو یہ کیا، موسیٰ کو تو ہم زیادہ ماننے والے ہیں، صحابہ کو حکم دے دیا کہ اب سے تم بھی روزہ رکھنا، گویا بلکہ یہ ایک رکھتے ہیں، اب سے صحابہ تم 2 روزے رکھتے. اور آج تک دیکھو مسلمانوں میں 9ویں یا 10ویں یا 10ویں یا 11ویں کا روزہ رکھا جاتا ہے، جیسی عاشورہ آتی ہے زیادہ تر لوگ رکھتے ہیں. یہ تو خاص یہودی رکھ رہے تھے نا روزہ، موسیٰ علیہ السلام کے اس میں رکھ رہے تھے نا. تو کیا حضور نہیں سمجھتے کہ تشبہ ہو جائے گا، یہ مشابہت ہو جائے گی یہودیوں سے، وہ بھی اسی دن روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی اسی دن؟ تو سنیے، کوئی اچھا کام ہے، شرعاً کوئی اس میں جو ہے کہ شرع کی مخالفت نہیں ہے، تو اگر کوئی دوسرا اس دن کسی بھی نیت سے کرے صحیح لوگوں کے لیے، وہ اچھا کام کرنا کیوں غلط ہو جائے؟ تو اگر مان لیا جائے بفرض غلط کہ شیعہ اپنی گندی نظریے سے کچھ کرتے بھی ہوں تو ان سے مسلمانوں کو کیا لینا دینا؟ وہ اپنا امیر معاویہ کی مخالفت میں جو کرتے ہیں وہ جانے. ہم امام جو ہے کہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہیں، اور جن سے محبت کرنا حضور کو راضی کرنا ہے، ہم ان کی محبت میں جو بارگاہ امام جعفر صادق میں اصالہ ثواب کرتے ہیں، اسی کا نام امام جعفر صادق کی فاتحہ، اور اسی کو عام عوام کنڈے سے تعبیر کرتی ہے. ہم کل بھی کرتے تھے ان کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، آج بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری نسلوں میں عاشقان اہل بیت عطا فرما. انشاءاللہ 22 تاریخ کے دن جو ہندوستان میں مشہور ہے وہ تاریخ آنے والی ہے. ہم بھی کوشش کریں جو جیسا جس سے بنے، کوئی کھلانا پلانا بھی ضروری نہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم تو آیتیں پڑھ کے بارگاہ امام جعفر صادق میں ایصال کر دیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے شہزادے کی بارگاہ میں یہ چند آیتوں کا نذرانہ بطور اصالہ ثواب ہم پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرمائیں. اللہ پاک ہماری گفتگو کو قبول فرمائے. بلکہ ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى